کیوں دیا گیا؟ بولے گا حضور میرے خاندان کا مکے میں کوئی وارث نہیں، میں نے ان کی حفاظت کے لیے یہ خط لکھا تھا۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، جوش میں آ گئے، یعنی کہ فاضل لی اضرب عنق ھذا المنافق، حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، یہ آپ کے راز کا آؤٹ کرتا ہے۔ حضور ناراض فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ صحابی بدری، یہ صحابی ہے اور بدری ہے۔ ان اللہ قد ابتلى الى اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لكم، جاؤ جو مرضی ہے کہ میں تمہیں معاف کر چکا۔ اللہ معاف کر چکا ہے، عمر معاف نہیں کرتا۔ انہیں صحیح بات بتا دی ہے جو بیچارے سے ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ایک عورت تھی وہاں، حضرت جریج کے اس علاقے میں، بڑی خوبصورت تھی اور بڑی لوگوں کو تمنا تھی کہ وہ ان سے بات کرے، لیکن کسی کی وہ بات نہیں سنتی۔ اس نے کہا اچھا میں جریج کو تماشا دکھاتی ہوں۔ وہ جریج کے پاس آ گئی، اس کے حجرے میں اس کا نام لے کے پکارا، وہ نماز میں کھڑے تھے، انہوں نے نماز توڑی نہیں، وہ چیختی رہی، پکارتی رہی، بولتی رہی، اور اسے پرواہ نہیں۔ اور نے کہا جریج دیکھو تم نے میری توہین کی ہے، میں تمہارے پاس چل کے آئی تھی، تم نے میری بات بھی نہیں سنی، میں اس کا بدلہ ہوئی، تم سے یاد رکھنا۔ وہ تو نماز پڑھتے رہے، اپنے اللہ والوں کو کیا ان چیزوں کا خیال ہوتا۔ اس نے جا کر ایک چرواہا تھا، اس سے جا کر اس نے برائی کی اور اس چرواہے کا حمل ٹھہر گیا۔ جب بچہ پیٹ میں آ گیا اور ظاہر ہو گیا تو اس نے ساری قوم کو بلایا کہ جس کو تم نے بزرگ اور ولی اور پیر مانا ہوا ہی اس کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ بڑا کیا ہے۔ قوم تو پھر جاہل ہوتی ہے نا جی، انہوں نے تو نہ ایک سنی نہ دوسری، حضرت کا عبادت خانہ بھی گرا دیا اور حضرت کو بھی مارا۔ حضرت خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ وہ بلاؤ اس کو۔ وہ آگے آ گئی، آپ نے اس کے پیٹ پہ ایسے چونکا مارا اور بچے سے کہا کہ بات کرو، کس کے لڑکے ہو تم؟ تو ماں کے پیٹ میں بچہ بول پڑا کہ میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب جناب پھر ساری قوم، ایک قوم ہے نا جی، زندہ باد تو زندہ باد، روزہ باد تو روزہ باد۔ پھر حضرت جریج کے قدموں میں گر گئے، اس کا عبادت خانہ نے کہا اللہ کے بندے مجھے ماں نے بد دعا کی، یہ بد دعا کا وہ اثر تھا، میں نے گناہ نہیں کیا الحمدللہ۔ تو اس لیے اطاعت والدین اتنی اہم ہے کہ ماں کا کہنا نہ مانا تو کتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ ایک آدمی آیا حضور پاک سے آ کے پوچھا من حق بحسن صحابتی، کون میری خدمت کا زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا امو کا، تیری والدہ۔ انہوں نے کہا ثم من، اس کے بعد عالم میں امو کا، تمہاری والدہ۔ اور تو پیچھے حضور اس کے بعد فرمایا امو کا، تمہاری والدہ۔ تو حضور اس کے بعد فرمایا ثم ابو کا، تمہارا باپ۔ تو 3 دفعہ حضور نے والدہ کا حق مقدم کیا، کیونکہ عورت جو ہے اس کو 3 مشکلات ہوتی ہیں، حملت عمر قرآن موضت ہو قرآن وحمل فصال ثلاثون شہرا، کہ وہ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے
پھر ولادت کی مصیبت بھگتتی ہے، پھر رضاعت کی مصیبت بھگتتی ہے، تو جب وہ 3 دفعہ یہ مشکلیں برداشت کرتی ہے تو اس کا حق بھی 3 دفعہ مقدم ہے۔ باپ تو چلو خرچہ ہی دے دے گا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے درجے کو 3 دفعہ مقدم فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اور میں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اس نے کہا حضور اس کے بعد میں عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بھی حضور پاک نے فرمایا کہ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا میں، باقی عذاب تو گناہوں کے قیامت میں ملیں گے، ان کو اللہ دنیا میں بھی عذاب کا بدلہ چکھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں والدین کی اطاعت کا۔ ایک کتاب میں آتا ہے استیاب میں کہ حضرت علقمہ حالانکہ صحابی ہیں، لیکن صحابیوں پر بھی تو ابتلا آتی ہے، امتحان آتے ہیں۔ اب ان کی موت کی گھڑی جب قریب آئی، اس کے ساتھیوں نے تلقین کی کلمے کی، وہ خاموش رہے، کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ پھر انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھا، وہ پھر بھی نہیں پڑھ سکے۔ اب صحابی دوڑے حضور کی خدمت میں، حضور پاک تشریف لائے، آپ نے بھی فرمایا کلمہ پڑھو، پھر بھی کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ اب میں حل میں نبواہ ہو حیون، اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور اس کی والدہ زندہ، اور میں اس کو لے آؤں۔ اس کی والدہ کو لے آئے۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ علقمہ ہے، اس کا بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، خدا نہ کرے کہ آخر وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو، بلکہ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو دعا کر دو، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ۔ اب میں تم اس سے ناراض ہو سکتا، میرا بیٹا ہے، بہت اچھا ہے، عابد ہے، زاہد ہے، لیکن میں ناراض ہوں۔ اب میں کیوں ناراض ہوں؟ میں یوں سے امراۃ ہوں علیہ، آپ نے بیوی کو وجہ تو دی دیتا ہے، بیوی کا لحاظ کرتا ہے، میرا اتنا نہیں کرتا جتنا بیوی کا کرتا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھی لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کر، تو بوڑھی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں مبارک؟ انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ بلدی وَأَنَّهُ بِضْعَةُ جَسَدِي أُلْقِي أَمَامِي فِي النَّارِ، حضور میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے سامنے آگ میں ڈالو۔ تو نے کہا پھر تم اللہ کی آگ میں ڈالنے پر راضی ہو؟ اور نے کہا نہیں، پھر معاف کرو اس کو۔ نے کہا قد عفوتہ، ابھی اس نے معاف کیا، ادھر حضرت علقمہ نے کلمہ پڑھنا شروع۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس قدر ممکن ہو سکے والدین کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری جتنا ممکن ہو سکے کریں۔ ویسے اولاد کے بھی حق ہیں جیسے والدین کے حق ہیں۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر کے پاس، اس نے کہا کہ میں اپنے لڑکے کی شکایت کرتا ہوں، لڑکا آ گیا۔ اس نے عرض کیا امیر المومنین اولاد کا بھی کوئی حق ہے والدین پر؟ اس نے کہا بالکل حق ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی عورت تلاش کرے، کسی اچھے گھرانے میں شادی کرے تاکہ اولاد کسی اچھے نسب سے پیدا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے پر اس کا اچھا نام رکھے۔
اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو حلال کھلانے کی کوشش کریں. تو نے کہا حضرت میری بات سننا، میرے والد نے ایک بڑی گندی حقیر قسم کی لونڈی سے شادی کی ہوئی ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں، اور میرا نام بھی ایسے جوڑ رکھا ہے جھگڑالو. حضرت عمر غصے میں آ گیا، فرمایا اچھا تم اس کی نافرمانیاں کر رہے تھے، اصل میں تو تم نافرمان ہو، کہ تم نے حقوق ادا نہیں کیے تو پھر سزا تو ملنی تھی. تو اس لیے اولاد کے بھی حقوق ہیں، بیویوں کے بھی حقوق ہیں. اللہ کے نبی تو اتنے بڑے رحمت للعالمین ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہے کہ چھری تیز کرو، اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے کر رہا ہے. جنات کے بھی حقوق پیش کیے کہ جب تم گوشت کھاتے ہو، ہڈی پھینکتے ہو، اس کو اس سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ اس ہڈی کو پھر گوشت آ جاتا ہے تمہارے جن بھائی کھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں حضور کی اتباع، صحابہ کی اتباع، اہل بیت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر بیماری سے بچائے.